بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 96 ہے۔ اس میں ہم ساکن اور متحرک ضمائر کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ضمائر متصلہ مرفوعہ کی تقسیم۔ یہ وہ ضمائر ہیں جو فعل کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اور فاعل کا کام دیتے ہیں۔ اس میں ساکن ضمائر ہیں اور متحرک ضمائر ہیں۔ ان کی تقسیم اس طرح سے ہے، فرض کریں یہ جیسے فعل ماضی ہے، اس کی یہ گردان ہے ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا۔ تو یہ پہلا اور چوتھا صیغہ ہے۔ اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں جو فاعل ہے وہ مستتر ہوتا ہے، اور ذہبا میں ہوا کی صورت میں ہے اور ذہبت میں ہیا کی صورت میں۔ تو اس کو جو ہے علماء نے ساکن ضمائر کی کیٹیگری میں رکھا ہے۔ اس طرح جب تثنیہ پہ آتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں اس میں ذہبا، یہ جو الف ہے یہ فاعل کا کام دے رہا ہے اور یہ انتما کو ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہاں یہ دیکھیں اس کے اوپر ساکن ہے۔ اس طرح سے ذہابو میں یہ واو جو ہے یہ اس کا فاعل ہے اور اس پہ یہ ساکن ہے، یہ ضمیر کی صورت میں ہے، یعنی یہ ضمیر کی طرف اس کا جو ضمیر ہے وہ ہم۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں چوتھا صیغہ، اس میں یا ضمیر ہے اور یہ ساکن کی کیٹیگری میں ہے، اور اس طرح سے ذہبتا، اس میں یہ ساکن ہے ہما کی صورت میں۔ تو یہ تو ہو گئے یہ 5 صیغے جن میں ضمائر جو ہیں یہ ساکن ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھیں ساکن ضمائر جن کے لام کلمے پر حرکت ہو۔ یہاں دیکھیں یہ ذہبا، اس میں با جو ہے یہ لام کلمہ ہے تو یہ متحرک ہے، حرکت ہے اس پر۔ اس طرح سے یہاں ذہبا یہ لام کلمہ ہے، اس پہ یہ بھی متحرک ہے، یہ با پیش ہے اس پر، یہ بھی متحرک ہے، یہ ذہابت میں با یہ بھی متحرک ہے، اور اسی طرح سے ذہبا، ذہابتا، تو یہ با اس پہ یہ بھی متحرک ہے۔ تو اس طرح سے ساکن، یہ سارے ساکن ضمائر ہیں۔ تو ساکن ضمائر وہ ہوئے جن کے لام کلمے پر حرکت ہے۔ متحرک ضمائر کون سے ہیں؟ باقی جتنے صیغے ہیں 6 سے لے کے، اور یہ ذہبنا، ذہبتا، ذہبتما، ذہبتم، ذہبتی، ذہبتما، ذہبتنا، ذہبتو اور ذہبنا، یہ جو ہے یہ متحرک ہے۔ یہ متحرک کس طرح ہے یہ دیکھیں آپ، یہ اس کا فاعل ہے، یہ متحرک ہے۔ اس طرح سے یہ تا فاعل ہے، یہ متحرک ہے۔ اس طرح یہ تو متحرک ہے، یہ فاعل ہے۔ اس طرح اس میں تو متحرک ہے، فاعل ہے۔ یہ ذہبتم میں، ذہبتی میں تی یہ متحرک ہے، ذہبتما میں تو متحرک ہے، یہ فاعل ہے۔ ذہبتو میں تو متحرک ہے، فاعل ہے۔ اس طرح سے یہ ذہبتنا میں اور ذہبتو میں یہ تو متحرک ہے، اور اس طرح سے ذہبنا میں یہ نا متحرک ہے۔ اب یہاں کیا رول بن رہا ہے دیکھیں، اس میں لام کلمہ جو ہے یہ ساکن ہے، تو یعنی ذہب تا، ذہب تما، سب میں جو ہے یہ جو لام کلمہ ہے جو کہ با ہے یہاں پر یہ ساکن آئے گا۔ تو اور یہ ضمیر جو ہے یہ متحرک ہے۔ تو دوسرا رول یہ آ گیا کہ متحرک ضمائر وہ ہیں جن کے لام کلمے پر سکون ہو۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں یہ جو با ہے اس کا لام کلمہ ہے اور ان سب پہ سکون ہے۔ تو اس سے یہ رول آ گیا ہمارے پاس کہ ساکن صیغوں میں ادغام ہوگا، یہ ہم نے ایک رول بنا لیا مضاف کے لیے، اور متحرک صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا، یعنی یہ جو شروع کے 5 صیغے ہیں ان میں ادغام ہوگا اور باقی صیغوں میں ادغام نہیں ہوگا۔
تو یہ اب آپ آئیں مضارع کی طرف. یذہبو یذہبان یذہبون، تذہبو تذہبان، اور اس کے بعد یہ مؤنث کا صیغہ ہے. پھر اس طرح سے تذہبو تذہبان تذہبون تذہبین تذہبان، اور پھر مؤنث کا صیغہ آئے گا اذہبو نذہبو. تو اس میں یہ دیکھیں کہ یہ جو اس کا لام کلمہ ہے یہ متحرک ہے. یذہبو، با جو ہے متحرک ہے، یہ متحرک ہے، یہاں بھی با متحرک ہے. ان سب میں جو ہے یہ لام کلمہ جو کہ با ہے یہاں پر یہ متحرک ہے. تو جن صیغوں میں متحرک ہوتا ہے با کلمہ تو ان کے ضمائر جو ہیں ان کے اوپر سکون ہوتا ہے. وہ ہم پچھلا جو رول ہم نے ڈیولپ کیا تھا اس سے. اور یہاں دیکھیں یذہبنا، یہ لام کلمہ جو کہ با ہے اس پہ سکون ہے. یہاں بھی دیکھیں تذہبنا، اس پہ بھی سکون ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یذہبنا اور تذہبنا یہ ضمائر متحرک ہے کیونکہ ان کے لام کلمے پر سکون ہے. پچھلا جو رول ہم نے ڈیولپ کیا تھا. اس طرح سے باقی سب ساکن ضمائر ہیں. باقی جتنی گرین کلر میں ہیں یہ سارے ساکن ضمائر ہیں. اچھا، جو ضمائر متحرک ہیں وہاں ادغام نہیں ہوگا، اور جو ساکن ضمائر ہیں وہاں پر ادغام ہوگا. تو ادغام کا ایک آسان طریقہ ہمیں پتہ چل گیا. وہ یہ ہے کہ فعل ماضی میں ساکن ضمائر والے صیغوں میں ادغام ہوگا، یعنی ان صیغوں میں جن کا لام کلمہ متحرک ہے اور وہ شروع کے 5 صیغے ہیں ان میں ادغام ہوگا، جبکہ صیغہ نمبر 6 تا 14 میں ادغام نہیں ہوگا. دوسرا رول یہ مل گیا کہ فعل مضارع میں ساکن ضمائر والے صیغوں میں ادغام ہوگا، یعنی ان صیغوں میں جن کا لام کلمہ متحرک ہے وہ 12 صیغے ہیں ان میں ادغام ہوگا، جبکہ صیغہ نمبر 6 اور صیغہ نمبر 12 جو جمع مؤنث کے صیغے ہیں ان میں ادغام نہیں ہوگا. تو اس سے یہ ہمیں آسانی ہو گئی کہ مضاف کی جب ہم گردان کریں گے تو یہ رول اس میں کام آئیں گے. گردان بھی دیکھ لیتے ہیں. ایک لفظ ہے مادہ ہے دال لام لام، باب ضربہ سے ہے، دللا یدللو، اور استعمال میں یہ اس طرح سے ادغام کے بعد آئے گا دلہ یدلو، گمراہ ہونا. اب وہی ساری رول اپلائی کر کے یہ اس کی گردان بن جائے گی. شروع کے 5 صیغوں میں ہم نے اس کو ادغام کر دینا ہے تو یہ بن جائے گا دلہ دلہ دلو دلت دلتا. اور پھر اب جو باقی صیغے ہوں گے ان میں جو ہے ادغام نہیں ہوگا. تو دللنا دللتا دللتما دللتم دللتی دللتما دللتنا دللتو دللنا. تو اس سے یہ ہمیں زیادہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس رول سے کتنی آسانی ہو گئی کہ کہاں ادغام کرنا اور کہاں ادغام نہیں کرنا. اس کی مضارع کی گردان دیکھیے. اب مضارع کی یہ جو صیغے ہیں 12 ان میں ادغام ہوگا. یدلو یدلان یدلون تدلو تدلان، اور پھر یہ جو ہے مؤنث کا یدللنا، پھر تدلو تدلان تدلون تدلینا تدلان تدللنا، یہاں پہ یہ ادغام نہیں ہوگا. ادلو ندلو. تو آپ نے دیکھا کہ اس رول سے اس میں کتنی آسانی ہو گئی کہ گردان ہم نے ماضی کی بھی آسانی سے کر لی اور مضارع کی بھی آسانی سے کر لی، اور اس میں کہیں بھی ہمیں یہ کنفیوژن نہیں ہوئی کہ کہاں ادغام کرنا ہے اور کہاں ادغام نہیں کرنا. آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.